السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آپ کے سب کے پیغمبر ہیں، اور انہی کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن پاک میں آگے چلایا بھی ہے کئی جگہوں پہ۔ میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو میری کرسمس بولوں یا نہ بولوں، بولنا ہی نہیں ہے۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ جو لوگ اپنے عیسائی دوستوں کو میری کرسمس کہتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے، اور یہاں پہ شاہ رخ خان صاحب اور بہت سارے سیلیبریٹیز میری کرسمس دے رہے ہیں، اور میں ان کے ساتھ بالکل نہیں ہوں، اور بالکل ہم یہ اس لیے لائے ہیں کہ یہ ان میں جو مسلمان ہیں کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے پھر بتایا کہ یہ کتنا بڑا ظلم اور جھوٹ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔ Merry Christmas and a very, very happy New Year to all of you. We wish you joy, success, love and togetherness as you undertake a brand new journey in a brand new year. And drive safe. Wish you all a very happy Christmas. Have fun. Also, think of the underprivileged. This is your time to play Santa. Do it well. The easiest way to do charity is, I guess, smile. Doesn't cost anything. Better than that is bring a smile on somebody else's face. I want to wish all the beautiful, lovely viewers of Bollywood Hungama a very Merry Christmas. Here's wishing all the viewers of Bollywood Hungama a Merry Christmas. Wishing all you viewers of Bollywood Hungama Merry Christmas. All the viewers of Bollywood Hungama a Merry Christmas. Here's wishing all the viewers of Bollywood Hungama a Merry Christmas. I'd like to wish all the viewers of Bollywood Hungama a very Merry Christmas. Bollywood Hungama دیکھنے والے سب درشکوں کو Merry Christmas. Wishing all the viewers of Bollywood Hungama a very Merry Christmas. Merry Christmas, a very Merry Christmas. Happy Christmas, Merry Christmas. اور جب کرسمس نہ سارے لوگ کا ایک تہوار ہے، جب کرسمس ہوتا ہے تو کئی مسلمان جا کے کرسچن لوگ سے کہتے ہیں میری کرسمس۔ آپ کو پتا ہے جب آپ میری کرسمس کہتے تو کیا کر رہے؟ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نعوذ باللہ 25 دسمبر کو بیٹا جنا۔ آپ جب کہتے ہیں میری کرسمس، یہ کرسچین لوگ، یہ نصارہ لوگ، یہ 25 دسمبر کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنا، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جنا ہوا بیٹا ہے، اور وہ 25 دسمبر کو اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں جنم دیا۔ اور ہم جب کہتے ہیں میری کرسمس، سدھارنے کی بات تو دور رہی، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا۔ کیا ہو گیا میں مسلم امہ کو بنے؟ میں جب بھی یہ سوال پوچھتا ہوں مسلمانوں سے، سارے جہاں میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سارے جہاں میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ ماشاءاللہ، آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھئے کہ آپ سب سے زیادہ محبت سارے جہاں میں کس سے کرتے ہیں، اور وہ کہیں گا اللہ سے۔ ہم اللہ سے اپنی والدہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک کرتے ہیں۔ اپنے والد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ ماشاءاللہ، اپنے والدہ سے زیادہ، اپنے والد سے زیادہ، اپنے بیویوں سے زیادہ کرتے کہ نہیں؟ بے شک کرتے ہیں۔ میں آپ کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پہ اگر آپ ایک دن اپنے گھر سے اپنے کام کے لیے نکل جاتے ہیں اور آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو گالی دیتا ہے بنا وجہ، آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو گالی دیتا ہے، بری بات کہتا ہے، آپ جب شام میں واپس لوٹیں گے اور آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے پڑوسی نے بنا وجہ آپ کی والدہ
کو گالی دی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ پیٹیں گے؟ کیا کریں گے؟ سر توڑ دیں گے؟ کیا کریں گے؟ دانت توڑ دیں گے؟ کیا کریں گے؟ اگر کوئی پڑوسی نے بنا وجہ آپ کے والدہ کو گالی دی تو آپ کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے. ایک بھائی صاحب کہہ رہا ہے کہ میں اس کے منہ توڑ دوں گا, ایک بھائی صاحب کہتا ہے کہ میں اس کے دانت توڑ دوں گا, ایک کہتا ہے کہ میں جنگ کروں گا. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے والدہ سے محبت کرتے ہیں. آپ کہیں گے یہ پڑوسی کی جرت کیسی کہ اس نے میری والدہ کو گالی دی. آپ اس کو سبق سکھائیں گے, سکھائیں گے کہ نہیں؟ بے شک. اگر آپ کے پاس خود کے پاس طاقت نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ بھاڑے سے لوگ کو لے کے آئیں گے, لیکن سبق سکھائیں گے. سکھائیں گے کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ بالکل, کیونکہ ہم اپنے والدہ سے محبت کرتے ہیں. اگر کوئی ہماری والدہ کو بنا وجہ گالی دیتا ہے, ہم اس کا سر پھوڑ ڈالیں گے, دانت توڑ ڈالیں گے, اس کی جان لے لیں گے. اگر ہمارے پاس خود کے پاس طاقت نہیں ہے تو ہم لوگوں کو بھاڑے پہ لے کے آئیں گے, لیکن اس کو سبق سکھائیں گے. سکھائیں گے کہ نہیں؟ بے شک. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے والدہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قرآن مجید میں, سورہ مریم میں, سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 to 92, اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیٹا جنا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. ان نے اللہ سبحانہ و تعالی کو سب سے بڑی گالی دی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیٹا جنا, ان نے اللہ سبحانہ و تعالی کو سب سے بڑی گالی دی. اور اللہ فرماتے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ. اگر آسمان کو احساس ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ, یہ زمین کھل پڑتی. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا, اور یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس آسمان کو ذرا بھی احساس ہوتا, ذرا بھی فیلنگز ہوتے, ذرا بھی سمجھ ہوتی, اگر کوئی کہتا کہ اللہ نے بیٹا جنا, یہ آسمان پھٹ اٹھتا, یہ زمین کھل پڑتی, یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑتا. لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہر روز ہمارے غیر مسلمان بھائی, ہمارے عیسائی بھائی, ہمارے ہندو بھائی ہر روز کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا, اور اب مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اللہ کو اپنی والدہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہتے ہیں, لیکن کیا صحیح حقیقت میں کرتے ہیں؟ جب ہمارے والدہ کو کوئی گالی دیتا ہے تو ہم کو اس کا سر توڑنا ہے, اس کے دانت توڑنا ہے, اس کی جان لینا ہے. ہر روز ہمارے غیر مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیٹا جنا, اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے. میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کی جان لو, میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کے دانت توڑو, میں نہیں کہتا ہوں کہ انہیں مارو, کم از کم اپنا منہ تو کھولو. کیا ہو گیا مسلم امہ کو؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا, اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بری گالی دی. ہر روز ہمارے آفس میں, ہمارے اسکول میں, ہمارے یونیورسٹیز میں, ہمارے کام کرنے کی جگہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا. ساری دنیا میں آپ گھومو, ہمارے غیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا, اور ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے. ان کو سدھارنے کی بات تو دور رہی, ہم جا کے ان کا ساتھ دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں, سورہ نمبر 2
आयत नंबर 120 में, वलन तरदा अनकल यहूदू वलन नसारा हत्ता तत्तबियु मिल्लतिहुम। ये यहूद और नसारा आपसे कभी भी खुश नहीं रहेंगे जब तक आप उनका मजहब नहीं कबूल करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 111 में, वकालू लै यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन व नसारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वकालू लै यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन व नसारा। वो लोग कहते हैं, यहूद और नसारा, आप मुसलमान लोग कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे, आप कितनी भी अच्छाइयां करो, हर रोज सलाह पढ़ो, नमाज पढ़ो, हज के लिए जाओ, रमजान में रोजा रखो, ज़कात दो, आपके पेशानी पे नमाज के दाग हो, तब भी आप जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक आप यहूद या नसारा नहीं बनेंगे। अल्लाह ताला फरमाते तिल्क अमानियुहुम, ये बकवास है बकवास। कुल, उनसे कहो, हाथ बुरहानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो। अल्लाह ताला फरमाते जब भी कोई भी बड़े बड़े डींगे मारता है, बड़ी बड़ी बात कहता है, उनसे कहो कुल हाथ बुरहानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो। और ये ईसाई लोग ने, क्रिश्चियन लोग ने अपना सबूत, अपना बाइबल, कहते किताबुल मुकद्दस, बाइबल को 2000 से ज्यादा जबानों में पेश किया है। वो कहते हैं मेरी बाइबल ये कहती है, मेरी बाइबल वो कहती है, मेरी बाइबल ये कहती है, मेरी बाइबल वो कहती है। हमें क्या करना चाहिए? बाइबल को पूरा चाट लेना चाहिए। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल हाथ बुरहानकुम, उनको अपना सबूत पेश करने कहो, जब सबूत पेश करते तो क्या हमें मान लेना चाहिए? हमें जांच पड़ताल करना चाहिए क्या उनका सबूत सही है क्या गलत है। जब भी कोई आपको शनाख्ती कार्ड दिखाता है, आप देखते हैं वो सही है क्या गलत है। इसी तरीके से जब वो अपना बाइबल पेश करते हैं, कहते हैं कि यह अल्लाह का कलाम है, क्या हमें चाट लेना चाहिए उसे? हमें देखना चाहिए वो सही है क्या नहीं। कितने मुसलमान देख रहे हैं उनके बाइबल को? अल्लाह ताला कहता है उनसे पूछो, अपना बुरहान लेके आओ। और वो अपना बुरहान, अपना बाइबल 2000 से ज्यादा जबानों में पेश किए हैं। आप जबान का नाम लो और उस जबान में बाइबल मौजूद है। अल्लाह ताला कहता है उनसे कहो कि अपना सबूत पेश करो। कोई मुसलमान बात नहीं कर रहा उनसे, उनके सबूत को हम देख रहे हैं क्या? अपनी बात तो छोड़ो, हम उनके सबूत की जांच पड़ताल नहीं कर रहे। लेकिन ये ईसाई लोग, क्रिश्चियन मिशनरीज, हमारे घर में, मुसलमानों के घर में दाखिल होके हमारा सबूत, हमारा बुरहान, हमारा कुरान हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते, और हम मुसलमान मुंह भी नहीं खोल सकते। सारे दुनिया में हजारों लाखों क्रिश्चियन मिशनरीज दुनिया भर में फैले हुए, यूरोप से इंडिया में आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, स्विट्जरलैंड से आ रहे हैं, अपना देश छोड़ के और मुसलमानों के घर को खटखटा रहे हैं। और हमारा बुरहान, हमारा कुरान हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे, और हम मुंह भी नहीं खोल सकते। ये क्रिश्चियन मिशनरीज हमारे घर में, हमारे दरवाजे को खटखटाते और हमसे पूछते हैं क्या आपके कुरान मजीद में लिखा है कि नहीं कि बाइबल अल्लाह का कलाम है? और अक्सर हम मुसलमान कहेंगे हां बेशक लिखा है। उनका अगला सवाल, तो आप बाइबल के ऊपर अमल क्यों नहीं करते? हमारे पास कोई जवाब नहीं। वो अगला सवाल पूछते हैं कि आपके कुरान मजीद में आपके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितने बार लिखा हुआ है? सारे कुरान मजीद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र उनके नाम से कितने बार हुआ है कुरान मजीद में? आपको पता है तो आप कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम से 5 बार हुआ है। 4 बार मोहम्मद, 1 बार अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका अगला सवाल, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र उनके नाम से कितने बार हो चुका है कुरान मजीद में? आपको नहीं पता तो कहेंगे 25 बार। ईसा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में 25 बार आता है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सिर्फ 5 बार। उनका अगला सवाल,
कौन बड़ा? आपके कुरान मजीद में जिसका जिक्र 5 बार आता है वो बड़ा कि जिसका नाम 25 बार आता है बड़ा? कौन बड़ा, 5 बार या 25 बार? 25 बार। आपसे सवाल पूछेंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे, आपके जहन को मजबूर करेंगे सोचने पे। उनका अगला सवाल, आपके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जिस्मानी हालत से जिंदा है क्या उनका इंतकाल हो गया है? और हमें कबूल करना पड़ेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है, उनकी कब्र मदीना में है। उनका अगला सवाल। तो नाज़रीन गिरामी, सालगिरह मनाई जाती है ना, देखो तारीख़ पैदाइश की खुशी मनाना, पैदाइश की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी मनाना एक सालगिरह के मुतरादिफ है, सालगिरह की तरह है। हम भी, आप भी जो एक सालगिरह मनाते हैं वो भी एक खुशी होती है जो कि झूठ पर मबनी खुशी है, क्योंकि हकीकत में वो 1 साल उस बंदे की उम्र का कम हो चुका है जिसकी सालगिरह मनाई जाती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ये लोग सालगिरह मनाते हैं कि 1 साल और गुजर गया और गुजर गया और गुजर गया, ये उनकी अपनी तरतीब है। हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह नहीं मनाते। मुसलमान जो मनाते हैं वो गलत करते हैं, बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ हिजरत जो मक्का से मदीना तशरीफ़, वहाँ से इस्लामिक डेट शुरू हुई थी। मैं आगे यहाँ बयान करता जाऊँ कि बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं, अल्लाह ताला ने उनको नहीं जाना, जो कुरान पाक में भी लिखा हुआ है। इस्तिस्ना इस ईसाइयों की किताब है, बाइबल के 24,000 एडिशन है, आपके सामने है। जिल्द नंबर 6 वर्स नंबर 4 में लिखा है, ए इसराइल। कौन कह रहा है? ये तो देखो, मैं ये हवाले बाइबल से इसलिए दे रहा हूँ ईसाइयों को कि ईसाई इनको मानते हैं तो उनको मानना चाहिए। मैं इन बातों को इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये बातें तहरीफ शुदा भी हैं। पूरे कुरान में, पूरे बाइबल में तहरीफ शुदा बहुत सारी बातें हैं। अब तो ये नहीं पता चलता, बहुत ही कम पता चलता है, रेड लाइंस में पता चलता है कि ये ईसा अलैहिस्सलाम के जो है वो फरमादात हैं, इरशादात हैं। ए इसराइल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। अब बताओ, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत इसराइल को, किसको? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को, या जिसको भी फरमा रहे हैं, या फिर अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फरमा रहे हैं, ए ईसा सुन, खुदावंद तुम्हारा एक ही खुदा है। ये वाज़ेह करता है कि अल्लाह ताला एक है, उसकी औलाद नहीं है, जो ईसाई दावा करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बेटे हैं। नंबर 2 में यूहन्ना में है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 18, किसी ने कभी खुदा को नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसने इसको बयान किया। अब देखो, जब इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, ये ईसाइयों की इख्तिरा है, बेटा कहना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा कहना, बाइबल में लिख देना बार बार के बेटा, ये कोई ज़बानी लफ्ज़ था जिसको उन्होंने तब्दील किया इब्रानी ज़बान का या सुरयानी ज़बान का, और इसको बेटा बना दिया। हकीकत में अल्लाह ताला ने और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कहा कि मैं बेटा हूँ अल्लाह ताला का। तो यहाँ साफ वाज़ेह आ रहा है, ये साफ वाज़ेह आ रहा है कि उसने वो अकेला है, यानी इकलौता, किसी ने कभी खुदा को नहीं देखा, ये बात बयान कर रहे हैं, किसी ने कभी खुदा को नहीं देखा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी नहीं देखा, जब खुद फरमा रहे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तो क्या बात साफ वाज़ेह होती है यहाँ पे? वो ये वाज़ेह होती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं है। अच्छा जी, आगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद को नबी फरमा रहे हैं कि मैं नबी हूँ। मुता में जिल्द नंबर 13 और वर्स नंबर 57 में है, और उन्होंने इस पर इतराज़ किया, लेकिन यसू ने उनसे कहा कि नबी अपने वतन, नबी 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 पैगंबर अपने वतन और अपने घर के सिवा कहीं बेइज्जत नहीं होता। ये साबित करता है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद को अल्लाह का नबी मानते हैं, ना कि बेटा। जो ये बात घड़ी गई है, घड़ी हुई ही लगती है कि नबी अपने घर के सिवा कहीं बेइज्जत नहीं होता। क्या मतलब? बीवी से बेइज्जत होता है? कहाँ से बेइज्जत होता है? गलत बात लिखी हुई है ये। खैर, मैं तो उन्हीं को, ईसाइयों को सबूत दे रहा हूँ ना, क्योंकि वो मानते बाइबल को है। अच्छा, अशइया है 44 नंबर जिल्द और वर्स नंबर 6। खुदावंद फरमाता है कि जो इसराइल का बादशाह और निजात दहिंदा है, मैं पहला और मैं आखिर हूँ। खुदावंद फरमाता है कि मैं पहला और मैं आखिर हूँ,
میں پہلا اور میں آخر ہوں، لہذا بچہ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، اور میرے سوا کوئی خدا نہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں. یہ بتا رہی بات کہ اللہ کی کوئی اولاد یا برابر ہے ہی نہیں. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ لیس کمثلہ شیء. آگے جو ہم میری کرسمس کہتے ہیں مسلمانوں کو، کتنا بڑا گناہ ہے. میری کرسمس کہنا عیسائی عقیدے کی توثیق کے مترادف ہے کہ آپ ان کو داد رہے ہیں، تھک بھی ہلا شاباش بولو بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا، اور بولو شرک اور انوکھی بات اور ظلم والی بات بولو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. میری کرسمس کہنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، جو کہ شرک کے قریب ہے، جو اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے. نمبر 2، یہ قول عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو جشن کے طور پر منانے کی حمایت کرتا ہے. میری کرسمس کہنا کہ آپ جشن منائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، نعوذ باللہ، جس میں انہیں خدا کے بیٹے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جو کہ توحید کے خلاف ہے. ہم سیلیبریٹیز کو کیوں لے کے آتے ہیں کہ یہ پیسوں میں اتنا گم ہے کہ انہیں اپنا بھی مذہب یاد نہیں ہے اور اسلام بھی یاد نہیں ہے. اس میں کافی سارے سیلیبریٹیز مسلم ہیں. اچھا، میری کرسمس کہنا اسلامی غیرت کے خلاف ہے، کیونکہ یہ کسی اور مذہب کی عقیدت کو تسلیم کرانا ہے. اب بتائیں، اسلام میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی اور مذہب کو تسلیم کرائیں، آپ ان کو بولیں کہ بھئی آپ اپنے مذہب پہ پکے ہو جو ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جو ایک مسلمان وقار کی مجروح کرتا ہے. یہ عمل غیر مسلموں کی مذہبی روایات کی تقلید ہے، جبکہ اسلام مسلمانوں کو اپنی انفرادیت اور تشخص قائم رکھنے کا حکم دیتا ہے. آپ کو ٹوپی پہننے کا حکم ہے، آپ کو داڑھی رکھنے کا حکم ہے، آپ کو اسلامک لباس پہننے کا حکم ہے، آپ کو نماز ہر جگہ پڑھنے کا حکم ہے، تاکہ آپ کا شعار قائم رہے. آپ اتنے کمزور اپنے آپ کو کرتے جا رہے ہیں کہ کل عیسائی یہ بولیں کہ جی آپ نے ہمیں میری کرسمس ہی نہیں بولا، لہٰذا اب آپ بولیں گے جی ہلا شاباش، آپ بولو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. غلط غلط غلط. یہ قول قیامت کے دن جو جواب دہی کا سبب بن سکتا ہے. ہاں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بولے گا کہ آپ نے ان کو بولا تھا میری کرسمس، مسلمانوں آپ نے بولا تھا میری کرسمس، تو آپ نے جو بولا تھا کہاں پہ آپ نے اسلام میں پڑھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں؟ کہاں پڑھا تھا؟ عجیب. ایسا عمل ہے جو غیر اسلامی عقائد کی تائید یا حمایت کے زمرے میں آتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے آپ کہ میری کرسمس کہنا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف فرما دیا کہ یہ بہت ظلم ہے، جھوٹ ہے، انوکھی بات ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے تو یہاں تک ترجمہ کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے، نعوذ باللہ. آگے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مزید وضاحت سے کیا فرما رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہے کہ مر گئے؟ اور ہمیں کہنا پڑے گا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا. ان کا اگلا سوال، کون بڑا، وہ پیغمبر جو مر گیا وہ بڑا کہ وہ پیغمبر جو زندہ ہے وہ بڑا؟ کون بڑا، وہ جو زندہ ہے کہ وہ جو مر گیا ہے؟ زندہ ہے وہ بڑا ہے. بھائی صاحب کہہ رہے ہیں زندہ ہے وہ بڑا ہے. آپ سے سوال پوچھیں گے لیکن آپ کو جواب نہیں دیں گے، آپ کے ذہن کو سوچنے پر مجبور کریں گے، اور ہم مسلمان ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے. یہ کرسچن مشنریز ہمارے گھر میں آ کے ہم کو پنچنگ بیگ جیسا استعمال کر رہے ہیں. پنچنگ بیگ پتہ ہے؟ پنچنگ بیگ جس سے پریکٹس کرتے باکسنگ، ہمیں پنچنگ بیگ جیسا استعمال کر رہے ہیں. ہمیں ڈور میٹ، پاؤں پوچھنے کا جو آتا ہے، پاؤں پوچھنے کا میٹ، پاؤں پوچھنے کی چیز استعمال کر رہے، اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. اور جب ہم جا کے پوچھتے ہیں ہمارے کوئی مولانا سے کیا جواب دینے کا، بولیں گے شیطانی سوال ہے، ان سے بات مت کرو. یہ کرسچین مشنری ہمارے گھر میں اندر آ کے ہمارا برہان، ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کر رہے، اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. وہ اگلا سوال کرتے ہیں، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان نے کوئی بھی معجزہ کیے؟ ہاں بہت سے کیے. ہم جواب دیں گے بہت سے کیے. آپ کو کوئی بھی معجزہ پتا جس میں ان نے مردوں میں جان ڈالی؟ اور ہمیں کہنا پڑے گا کہ قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں ہے
صحیح حدیث میں کوئی بھی حدیث نے جس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے میں جان ڈالی. ان کا اگلا سوال, عیسیٰ علیہ السلام کیا ان نے مردوں میں جان ڈالی؟ اور میں کہنا پڑے گا قرآن کی آیت ہے باذن اللہ, اللہ کے نام سے اٹھو. ہاں ان نے مردوں میں جان ڈالی. تو کون بڑا, وہ شخص جو مردوں میں جان ڈال سکتا بڑا کہ وہ شخص جو مردوں میں جان نہیں ڈال سکتا بڑا؟ کون بڑا؟ وہ شخص جو مردوں میں جان ڈال سکتا بڑا کہ جو مردوں میں نہیں جان ڈال سکتا بڑا؟ سوال پوچھیں گے آپ کو لیکن جواب نہیں دیں گے, آپ کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں گے. ان کا اگلا سوال, آپ کے آخری پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے والد اور والدہ تھے؟ ہاں والد بھی تھے اور والدہ بھی تھے. عیسیٰ علیہ السلام ان کے والد اور والدہ تھے؟ والدہ تھے لیکن والد نہیں تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے کے ذریعے پیدا کیا بنا والد کے. ان کا اگلا سوال, کون بڑا, جو شخص والد کے ذریعے پیدا ہوتا ہے وہ بڑا کہ جو شخص بنا والد پیدا ہوتا ہے؟ کون بڑا؟ کون بڑا؟ سوال پوچھیں گے لیکن جواب نہیں دیں گے, آپ کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں گے. یہ کرسچن مشنری ہمارے گھر میں گھس کے ہمارا قرآن, ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کر رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. رونا ہے مسلم امہ پہ, کیونکہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں. قرآن مجید میں سب کے جواب ہے, سب کے جواب ہے. ان کے جواب دینا بہت آسان ہے لیکن ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں گے پھر ہی ہم ان کا جواب دے سکیں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید میں کئی آیتوں کے ذریعے ہمیں فرماتے کس طریقے سے ان لوگوں میں دعوت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, کل یا اہل کتاب, کہو اے اہل کتاب, تعالوا الی کلمۃ سواء بین و بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ میں اور ہم میں یکساں ہے. آؤ اس بات کی طرف جو آپ میں اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا, ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں بنائیں گے. فَإِن تَوَلَّوْا, اور اس کے بعد اگر وہ مڑ جائے, فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, آپ شہادت دو کہ میں مسلم ہوں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں دکھا رہے ہیں کس طریقے سے غیر مسلمانوں سے بات کرنا چاہیے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ میں اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا, ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. کم از کم منہ تو کھولیے. لیکن جب ہمارے مسلمان بھائیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ دعوت کیوں نہیں کرتے, تو وہ کہتے ذاکر بھائی انشاءاللہ جب میں عالم بن جاؤں گا تو میں دعوت کروں گا. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شیخ احمد دیدات جیسا بننا چاہتے ہیں, اور جب وہ شیخ احمد دیدات جیسا بنیں گے تو اس ٹائم وہ دعوت کریں گے. وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں, وہ کہتے بلغوا انی ولو آیا, propagate even if you know one verse. اگر آپ ایک بھی آیت جانتے ہیں اسلام کے متعلق, آپ کا فرض ہے کہ آپ دوسرے تک پہنچائیں. آپ ایک بھی اگر آیت جانتے ہیں اسلام کے بارے میں, آپ کا فرض ہے کہ وہ دوسرے لوگ جو لوگ نہیں جانتے ان تک پہنچائے. ہر مسلمان کم از کم کلمہ توحید تو جانتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اتنا تو جانتے, کم از کم یہ تو کہو, اپنے غیر مسلمان دوستوں سے کہو کہ اللہ ایک ہے. کم از کم یہ تو کہو. مجھے کس نے ایک آرٹیکل بھیجا سنڈے میل میں سے, جس میں کہا گیا تھا کہ کرسچن مشنری
اب کشمیر پہ حملہ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کم از کم کشمیر میں 10,000 مسلمانوں کو عیسائی بنایا, کرسچن بنایا. دعوے کے ساتھ کہہ رہے کشمیر میں جو ہم کہتے ہیں 90% سے زیادہ مسلمان ہیں, ایک کرسچن مشنری کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 10,000 سے زیادہ مسلمانوں کو کرسچن بنایا. اس سے کوئی کہہ رہا تھا 10,000 زیادہ ہے, لگتا ہے چند ہزار, 1,000 بھی ہے, 100 بھی ہے, 10 بھی ہے, 1 بھی ہے. اگر ایک مسلمان بھی دین الحق سے غلط دین پہ جاتا ہے تو مسلمانوں پہ رونا ہے. ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھولتے. یہ کرسچن مشنری کہتے ہیں کہ ان نے سینکڑوں سال پاکستان کے اوپر حکومت کی, لیکن پارٹیشن کے بعد جتنے مسلمان لوگوں کو ان نے عیسائی بنایا, مسلمانوں کو کرسچن بنایا, جتنے لوگ کو ان نے 50 سال میں انڈیپینڈنس کے بعد, پاکستان وجود ہونے کے بعد جتنے مسلمانوں کو ان نے کرسچن بنایا, وہ سینکڑوں سال جب حکومت کی اتنے نہیں بنایا. بنگلہ دیش میں سینکڑوں سال برٹش نے حکومت کی, لیکن ابھی یہ 50 سال میں جتنے مسلمان کو کرسچن بنایا اتنے ان نے سینکڑوں سال میں نہیں بنائے. ان کا دعویٰ ہے کہ انڈونیشیا جو سب سے پہلا نمبر ملک ہے سارے دنیا میں جس میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں, نمبر 2 پہ آتا ہے ہندوستان, 200 ملین 200 ملین 20 کروڑ کے اوپر مسلمان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لاکھوں انڈونیشین مسلمانوں کو کرسچن بنایا. وہ ہمارے گھر میں گھس کے ہمیں عیسائیت کی دعوت دے رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. منہ کھولنے کی بات دور رہی, لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں ذاکر بھائی آپ کرسچن لوگ کے پیچھے کیوں پڑے, آپ کرسچن لوگ کو کیوں پریشان کر رہے. میں پریشان کیا کر رہا ہوں, میں ان کو ہدایت دے رہا ہوں. خود تو کام نہیں کرتے. شیخ دیدہ صاحب کو کہتے, مجھے کہتے کہ آپ کرسچن لوگ کے پیچھے کیوں پڑے. ہمارا فرض ہے کہ ہم غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغوا انی ولو آیا, اگر ایک بھی آیت آپ جانتے آپ پیش کیجئے. آپ اگر ٹھہریں گے جب تک آپ عالم بنیں گے وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. ایک چیز آپ کو پتا ہے اسے پیش کیجئے. کم از کم اتنا تو کہیے کہ اللہ ایک ہے. وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اللہ ایک ہے. آپ کو جواب نہیں پتا تو گھر پہ آ کے ہوم ورک کیجئے. آج ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, کمپیوٹر ہے, ویڈیو کیسٹ ہے, آڈیو کیسٹ ہے, کتاب ہے, جواب موجود ہے, آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. آپ پڑھیے. میں نے ایک لیکچر دیا ہے از دا قرآن گاڈز ورڈ, جس میں سائنٹیفکلی پروف کیا ہوں ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود سائنس کے ذریعے میں ثابت کیا. آپ دیکھیے, یاد کیجئے, جا کے غیر مسلمان سے کہو یہ جواب ہے. ابھی آپ ایک جواب کے ماہر ہیں, مالک ہیں, پھر کہو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہیں مانتے. وہ پوچھیں گے کیوں ماننا چاہیے, آپ کے پاس جواب نہیں تو گھر پہ آ کے ہوم ورک کیجئے. میں نے ایک تقریر کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مذاہب میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صرف قرآن مجید میں نہیں ہے, بائبل میں ہے, ویدا میں ہے, پراناس کے اندر ہے, دھما پڈا کے اندر, بدھ اسکرپچرز میں, اویستا میں ہے, پارسی اسکرپچرز میں. سارے دیگر مذاہب جو میجر ریلیجنز ہے اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. کیسٹ دیکھیے, یاد کریے, ان سے جا کے کہیے. ابھی آپ 2 جواب کے مالک ہیں. اس طریقے سے آپ دعوت تو شروع کیجئے. جیسا شروع کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے راہ کھول دیں گے. ہم مسلمانوں کو کم از کم شروع تو کرنا چاہیے. کئی مسلمان مجھ سے آ کے کہتے ذاکر بھائی ہم پہلے مسلمانوں کو پکا مسلمان بنائیں گے, اس کے بعد غیر مسلمان کو دعوت دیں گے. میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان کو پکا مسلمان بنائیں گے اس کے بعد غیر مسلمان کو دعوت دیں گے, وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے رشتہ داروں, اپنے چچا کو خود اسلام کی دعوت دی اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا, پھر بھی ان نے غیر مسلمانوں کو دعوت دی. ان نے نہیں کہا کہ پہلے میں اپنوں کو مسلمان بناؤں گا پھر جا کے دعوت دوں گا. وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے, والیوم نمبر 1, والیوم 1, اس میں کہتے ہیں کہ مدینہ میں کئی مسلمان تھے جو جمعہ صلاح کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے گھر کو آگ لگا دے. اس کا مطلب مدینہ میں بھی مسلمان تھے جو پکے مسلمان نہیں تھے, پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمان بادشاہوں کو خط لکھا, ان کو کہا کہ اسلام قبول کرو. کنگ آف پرشیا, کنگ آف ایجپٹ, کنگ آف یمن, نیگس آف ایبیسینیا, کنگ ہیراکلس, یہ سب غیر مسلمان بادشاہوں کو خط لکھا. ان نے خط ڈکٹیٹ کیا اور ان تک پیغام پہنچایا کہ اسلام قبول کرو. ان نے نہیں کہا کہ میں پہلے مدینہ کے مسلمان کو پکا مسلمان بناؤں گا اور پھر دعوت کروں گا. اور حجۃ الوداع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لگ بھگ 1,10,000 صحابہ تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا یا نہیں, اور سب نے کہا بے شک یا رسول آپ نے پیغام پہنچایا. پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں ان سے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان لوگوں سے کہو جو یہاں موجود نہیں ہیں, ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ جو لوگ موجود نہیں ہیں. اور 1,10,000 صحابہ میں سے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ عرب لینڈ کے باہر دفن ہیں, عربیہ کے باہر دفن ہے. کیا کر رہے تھے؟ مسلمان کو پکا مسلمان بنا رہے تھے. وہ غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے. دونوں فرض ہے, دونوں امپورٹنٹ ہے, دونوں ضروری ہے. جب آپ غیر مسلمان سے ملتے ان سے دعوت کیجئے, جب مسلمان سے ملتے ان سے اصلاح کیجئے. لیکن آپ کہیں گے کہ میں مسلمان کو پہلا پکا مسلمان بناؤں گا پھر دعوت دوں گا, وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. ہم مسلمان آسان طریقہ چاہتے ہیں. تو مسلمان کو کہنا او بھائی صاحب نماز کے لیے آؤ, صلاح کے لیے آؤ, آسان ہے. اگر وہ صلاح کے لیے نہیں بھی آئیں گا آپ سے جھگڑا نہیں کریں گا. او بھائی صاحب داڑھی رکھو, وہ مسلمان داڑھی نہیں بھی رکھیں گا آپ کو الٹے جواب نہیں دیں گا. لیکن اگر آپ غیر مسلمان سے بات کریں گے, ان سے کہیں گے صرف اللہ کی عبادت کرو, ہو سکتا ہے کہ وہ الٹے جواب دیں. تو آپ آسان رستہ چاہتے ہیں, آپ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں, کیونکہ غیر مسلمان سے بات کریں گے تو ریاکشن ہو سکتا ہے, آپ کو الٹے جواب دے سکتا ہے. تو آپ آسان چیز ڈھونڈ رہے اور کہتے ہیں مسلمان کو پکا بنائیں گے. جی ناظرین گرامی, تو یہ تھی آج کی ہماری انٹرسٹنگ ویڈیو جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے عیسائیوں کے اعتراضات کے جواب دیے کہ وہ مسلمانوں پر کیا کیا اعتراضات کرتے ہیں. پہلا اعتراض ان کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا, اندھوں کو بھی بینا کیا, نابینا کو بینا کیا, ان کی نظر واپس آ گئی, آنکھیں ٹھیک ہو گئیں, اور اسی طرح کے بہت سارے اور بھی جو معجزات تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ صادر ہوئے. تو یہ کہتے ہیں کہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اعلیٰ اور افضل ہوئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مردوں کو زندہ نہیں کیا, اندھوں کو بھی ٹھیک نہیں کیا. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا ایک جواب تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے تو صاف بتا دیا, وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي, سورہ مائدہ آیت نمبر 110, کہ تم مردوں کو زندہ کرتے ہو میرے حکم سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے, تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جا کے ملے ہیں معراج میں. تو آپ کیوں اس بات کو نہیں مانتے کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی بات ہے؟ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں معجزات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیے. تو ہر نبی کے اپنے معجزات ہیں. اس وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا, اندھوں کو صحیح کیا اور وہ بڑے ہو گئے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو کام نہیں کیے تو یہ چھوٹے ہو گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ وقت کی نزاکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں اور کام بھی کیے, خاص کر جنگوں کے اندر. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیے ہیں. لہذا نبی کی عظمت کا فیصلہ اللہ کی مرضی اور مقام نبوت سے ہوتا ہے, نہ کہ صرف معجزات کی بنا پر. ٹھیک ہے, اللہ نے جو مرتبہ دیا, ٹھیک ہے, وہ مرتبہ انہی کا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ ہم کہیں گے,
آخری سے پہلے، تو یہ مرتبہ ہے نا، ہم مانتے ہیں اس کو. آپ نہیں مانتے ہیں لاسٹ کو، آخری نبی کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ غلط بات ہوئی. اچھا، ایک اور مختصر سوال اور جواب کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ حضرت عیسائی آپ کو کہیں گے کہ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بغیر باپ کے بغیر پیدا نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام تو باپ کے بغیر پیدا ہوئے، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اعلیٰ ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہوئے، نعوذ باللہ. اب اس کا کتنا زبردست جواب ہے قرآن پاک میں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام اور انسان کی طرح ہے. ان کو بھی مٹی سے پیدا کیا، دونوں کو، آدم علیہ السلام کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور پھر فرمایا کن فیکون. تو ایک ہوتا ہے باپ کے ذریعے پیدا ہونا، ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ پیدا کرنا. جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو یہ پہلی ہستی اور پہلی شخصیت تو نہیں تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ دوسری ہستی تھی. تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، تو وہ تو بڑے ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہوئے. یہ کیوں نہیں مانتے پھر آپ لوگ؟ تو عیسائیوں کو یہ بہت بڑا جواب دیا جاتا ہے. لہٰذا نبی کی فضیلت یا مقام کا تعلق اس کے کردار، اس نبی کے کام، اس نبی کی محنت اور سب پر ہوتا ہے. اور آگے کشمیریوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کشمیر کے لوگ، یہ جو بیان تھا ابھی یہ کشمیر میں تھا، کشمیری لوگ کیسے مسلمان ہوئے، یا پورا کا پورا کشمیر یہ ایک سکھ کا تھا، مالک سکھ تھا، اس زمین کا، ایک پورے لینڈ کا مالک ایک سکھ تھا. لیکن کشمیری سکھ تھا، لیکن یہ تو پارٹیشن کے ٹائم، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کشمیری لوگ مسلمان ہوئے، سکھ کی ملکیت سے بھی پہلے. کیسے مسلمان ہوئے؟ کیا یہ پہلے ہندو تھے؟ ہاں، صاف ظاہر ہندو تھے. اور جب یہاں اسلام آیا بر صغیر میں، پاک ہند میں اور نیپال وغیرہ میں، تو اس وقت سب سے پہلے جو اسلام کی پھیلنے کی وہ ہے تجارت اور صوفیہ اکرام کی آمد سے. یوں ہو، میرا یہ اوپینین ہے کہ بھئی تاجر آتے تھے اپنی تجارت، دیکھیں بہت، یعنی انڈیا بہت پرانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور امریکہ، برطانیہ، اس کے وجود سے بھی پہلے لوگ یہاں آ کے تجارت کیا کرتے تھے. یورپ کے لوگ یہاں آ کے تجارت کیا کرتے تھے، کیونکہ یہاں پر پاپولیشن تھی. چائنا اور انڈیا آج بھی 2/3، یعنی آج بھی 1/3 سے بھی زیادہ، یوں سمجھ لیں کہ 33% سے بھی زیادہ، بلکہ 3 ارب لوگ، 6 ارب میں سے 8 ارب میں سے 3 ارب، کیا پرسنٹیج بنے گا آپ بتائیے؟ 8 ارب میں سے 3 ارب تو انڈیا اور چائنا کے اندر ہے بھائی، اتنی بڑی پاپولیشن ہے آج بھی. تو لہٰذا وہ لوگ آئے تجارت کے لیے، انہوں نے دیکھا یہ تو ایسے مر رہے ہیں بغیر ایمان کے، بغیر اسلام کے، میری اوپینین ہے یہ. تو انہوں نے جا کے صوفیہ کرام کو بتایا کہ محنت کا میدان یہ ہے، آؤ ان کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. تو پھر صوفیہ کرام آئے، اجمیر شریف کے بزرگ جو ہے وہ آئے، اور دوسرے بزرگ بھی ہیں بہت سارے جو آئے، انہوں نے آ کے محنت کی اور لوگ مسلمان ہوئے. ویڈیو بہت زبردست بنی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.